پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. تمام سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین کو حتمی شکل دے رہی ہیں. آخری مرحلے میں کیمپین داخل ہو گئی ہے. 2 دن رہ گئے ہیں پولنگ میں. کچھ سیاسی جماعتوں نے کچھ جگہوں پر جلسے کیے ہیں, کچھ سیاسی جماعتیں کہیں پر جلسے نہیں کر پائی ہیں. جیسے پی ایم ایل این کی ہم بات کریں تو پی ایم ایل این نے پنجاب میں جلسے کیے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو سندھ میں جلسے کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا میں کچھ گیدرنگز ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور پر کوئی اپنے بڑے جلسے نہیں کر سکی ہے. پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں جلسے مجموعی طور پر کیے تو ہیں, لیکن کیا اس سے ان کی پنجاب میں پوزیشن بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اور پھر آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے. تو ان تمام موضوعات کو آج کے پروگرام میں موضوع بنانے جا رہے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے رؤف حسن صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, خوش آمدید. 2 دن رہ گئے رؤف صاحب پولنگ میں. آپ کی کیمپین ویسے نہیں ہو سکی جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز کر پائی ہیں. بڑے جلسے نہیں ہو سکے. کچھ گلی محلوں تک آپ کا نشان بھی نہیں پہنچ سکا. یہاں ایسی شکایات بھی موجود ہیں. کس امید کے ساتھ آپ اتر رہے ہیں پولنگ میں؟ تھینک یو اسد, بہت مہربانی آپ کی, آپ نے بلایا. آپ نے کہا جی کہ وہ نہیں کر پائیں, تو ہم نہیں کر پائیں کی بات نہیں ہے, ہمیں نہیں کرنے دیے گئے جلسے. سو ایک تو یہ میں کلیریفائی کر دوں, ہمیں بہت امید ہے. ہم دیکھیں, جو یہ سارا ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا جب ہماری گورنمنٹ کو ہٹایا گیا, اور اس کے بعد جو اس میں تیزی اور ایکسینچویشن آئی 9 مئی کے انفارچونیٹ واقعات کے بعد, اس میں جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی خان صاحب کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد اور پھر ان کے جیل جانے کے بعد پارٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور ایسے دعوے کیے گئے کہ ان کو کسی سیٹ کے اوپر کوئی نمائندہ نہیں ملے گا وہ اپنا ٹکٹ دینے کے لیے. آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل اینڈ پروونشل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر. سو یہ جب ان کے لیے ایک تو ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ان کے لیے کا ایلیمنٹ ہے. اس لیے اب آپ کے سوال کی جہاں تعلق ہے, بھائی ہم جا رہے ہیں پورے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان کو ہمارے ساتھ ہیں, اور جتنے بھی سرویز کیے گئے ہیں اس میں پریڈومیننٹ فیلنگ یہی ہے کہ جی ہماری پاپولیرٹی جو ہے ایٹ این آل ٹائم ہائی اس وقت سٹینڈ کرتی ہے, اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں. اور اس میں جو ہمیں خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ ہمارے ووٹرز کو پولنگ بوتھس تک نہیں جانے دیا گا, پولنگ اسٹیشن تک نہیں جانے دیا جائے گا. یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو شاید پولنگ اسٹیشنز کے اوپر موجود نہ رہنے دیا جائے. لیکن ووٹر کے بارے میں تو نہیں پتا ہوتا, اس کی شکل پہ نہیں لکھا کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دینے جا رہا ہے, تو کیسے روکا جائے گا؟ کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر سب کو ایک دوسرے کا پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے, اور جتنی سرویلنس ہے اس وقت ووٹرز کی وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. سو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کا کہنا لارجر کانٹیکس میں ٹھیک ہے, لیکن جہاں کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ان کو پتا ہوتا ہے. سو یہ وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ کیا. اس کے علاوہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ پہلے سے الیکشن کے ریزلٹس تو شاید جیسے آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو پھر ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہوگا؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, نتیجہ تو وہی آنا ہے جو آنا ہے, عام آدمی بھی یہی سوچے گا تو ووٹ دینے تو آئے گا نہیں. یہ نہیں کہا کہ جی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑے گا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی ہمارے لوگ جو کہ ہمارا پچھلے 10-15 دن سے ہمارا میسج آ رہا ہے, میرا بھی اور باقی تمام لیڈران کا پارٹی میں یہ میسج آ رہا ہے کہ ہم اپنے ووٹرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو آپ نے جا کے ووٹ اپنا دینا ہے. تو اگر تو وہ تب ووٹ دے پاتے ہیں اور دے سکتے ہیں, ان کو دینے دیا گیا, تو پھر ہمیں جیت سے کوئی نہیں روک سکتا. جس طریقے سے ہمارے لیڈران کو ٹریٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد تو ذہن کے خدشات تو آتے ہیں نا جی کہ یہ ایک پری آرکسٹریٹڈ پلان ہے, پہلے سے بنا ہوا پلان ہے جس کی امپلیمنٹیشن کا جو ہے وہ اب وقت آیا ہوا ہے اور اس کو کرنے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا ہم ان کو کرنے دیں گے, ہمارے ووٹرز ان کو یہ کرنے دیں گے؟ دیٹ از ویئر میرا پورا یقین ہے اپنے ووٹرز میں کہ وہ نہیں کرنے دیں گے. میرا پورا یقین ہے اپنے نامنیز میں جو ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ وہ پوری جان لڑائیں گے. ابھی تک رؤف صاحب آپ کی ساری توقعات غلط ثابت ہو گئیں. آپ کی توقع تھی کہ پارٹی کا نشان آپ کو ملے گا, آپ کی توقع یہ تھی کہ آپ اپنے امیدواروں کو کے لیے کیمپین کر پائیں گے اور اتنی بڑی طاقت عوام بن کے نکلیں گے. ابھی تک تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکا. پھر آخری امید جو آپ کی بچی ہے کہ اب لوگ نکل کے ووٹ ڈالیں گے اور نتیجہ اس کے مطابق نکلے گا. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ نتیجہ اس کے مطابق آئے گا یا آپ حکومت بنا پائیں گے؟
دیکھیے آپ کا یہ کہنا میں آئی بیگ ٹو ڈس ایگری کہ جی ہمیں یقین تھا کہ ہمیں نشان مل جائے گا اپنا، ہمیں یقین تھا کہ ہمیں نشان نہیں ملے گا، اور ہم بارہا اس کا میں خود بھی اظہار کر چکا ہوں، اور اپنے کئی پروگرامز میں، اپنی کئی رائٹنگز میں میں نے اظہار کیا ہوا ہے، اور ہم اب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا نشان واپس ملے گا، بیکاز بیسیکلی جو ایجنڈا ہے ریاست کا اس وقت وہ صرف خان صاحب کو قید کرنا نہیں تھا، وہ پارٹی کو ختم کرنا ہے، اور وہ ایجنڈا کا جو آئٹم ہے ابھی رہتا ہے۔ خان صاحب کو انہوں نے قید میں تو ڈال لیا لیکن ختم انشاءاللہ تعالی وہ نہیں کر پائیں گے، اور پارٹی کو ختم کرنے کا ایجنڈا جو ہے ابھی ہے، کل سے 9 مئی کا جو ہے وہ پارٹی بھی بین ہونے جا رہی ہے۔ جی ہمیں خدشات ہیں کیونکہ ایجنڈا کی 2 آئٹمز تھی۔ خان صاحب ان کا خیال تھا کہ خان صاحب جب نکل جائیں گے اقتدار سے اور جیل میں چلے جائیں گے تو پارٹی خود بخود ڈسمینٹل ہو جائے گی۔ صاحب آپ تو بہت مایوس نظر آ رہے ہیں۔ میں مایوس نہیں رہتا، میں نہ آن دا کنٹریری آئی ایم ویری ہوپ فل۔ ہم نے ریاست کے ان ایجنڈاز کو فرسٹریٹ کیا ہے اور ہم کنٹینیو کریں گے ان کو فرسٹریٹ کرنا، لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا۔ آپ فرض کیجیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نکلیں گے، ووٹ ڈالیں گے، جی بالکل ڈالیں گے، آپ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ حکومت تو نہیں بنا سکتے، پارٹی آپ کی ہے نہیں، پارلیمنٹ میں نشان آپ کا پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں ہم بنا سکتے جی؟ وہ لوگ جو ہمارے جائیں گے، ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں، اگر ہمیں نشان نہیں بھی ملتا تو پھر بھی ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں۔ اگر ہمارے لوگ جیتتے ہیں تو حکومت ہم ہی بنائیں گے، جیسے بھی ہم بناتے ہیں ہم ہی بنائیں گے حکومت۔ ہم کس نشان پر؟ آپ کی تو پارٹی ہی نہیں ہے۔ پارٹی ہو نہ ہو، پارٹی تو ہماری موجود ہے۔ دیکھیے جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں پارٹی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، پارٹی موجود ہے، اٹ از دیئر ایز اے لیگل اینٹی، صرف نشان لیا گیا ہے۔ لیکن ایک انٹرپریٹیشن یہ نا کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق وہی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بطور پارٹی بیٹھ سکتی ہے جس کے پاس سمبل موجود ہے، سمبل سے لڑ کر آئی ہوگی۔ یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ان کے اوپر قدغن ہے کہ جی یہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں یہ ہماری پارٹی کو اس وقت تک جوائن نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ہماری پارٹی کے پاس کم از کم ایک سیٹ جو ہے اپنے تئیں موجود نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس بیک اپ آپشن موجود ہیں، ہم ان کو فرض کیجئے کہ 100 آزاد امیدوار جیتتے ہیں، ان میں سے کتنے % لوگ آپ کے چھوڑ کر نہیں جائیں گے؟ ہمیں یقین ہے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ منڈیاں لگیں گی، ہمیں پتہ ہے منڈیاں لگیں گی، منڈیاں لگانے کے زرداری صاحب اور شریف صاحب یہ بڑے ماہر ہیں۔ کیوں نہیں جائیں گے وہ؟ اور سندھ ہاؤس میں آپ کو یاد ہے جب منڈی لگائی گئی تھی ہمارے صاحب، جب انہیں معلوم ہوگا کہ 100 سیٹیں ہیں کیونکہ اور ہم حکومت نہیں بنا پا رہے، اور باقی جو حکومت بنا رہا ہے وہ اب مجھے وزارت بھی آفر کر رہا ہے، میرے علاقے کے لیے اسکیمات بھی آفر کر رہا ہے، کیوں نہیں جائے گا؟ نمبر 1 100 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، ان سے زیادہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم حکومت بنائیں گے۔ پہلے میں آپ کو کریکٹ کر دوں، وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ دوسری بات، پارٹی ہیز انڈرگون اے ٹرانسفارمیشن، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جتنے بھی سو کالڈ الیکٹیبلز تھے جو 2011 کے بعد پارٹی میں جوائن کیے تھے وہ اب چلے گئے ہیں، دی رائٹس ہیو جمپڈ آف دی شپ ناؤ۔ اب ہمارے پاس جو ہماری اس وقت جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ پارٹی میں، اینڈ بلک آف دیم آر آور نامنیز، جو ہمارے نامنیز بھی ہیں وہ اسی کلاس سے، یہ پارٹی کے آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں، یہ خان صاحب کی ویژن اور خان صاحب کی آئیڈیولوجی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے جو الیکٹیبلز جو ہر الیکشن سے پہلے نیا گھونسلہ بناتے ہیں کہ جی اب یہ پارٹی چونکہ جیت رہی ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ مل کے گھونسلہ بنا لیں اور پھر ہم اقتدار میں آ جائیں اور اقتدار کے مزے لوٹیں۔ یہ لوگ آئیڈیولوجیکلی کمیٹڈ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ آپ ملیے، آپ آئیں میرے پاس، کل آئیں پرسوں آئیں، میں آپ کو ملواؤں گا ان سے۔ ہمیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ جس دن تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس دن میں پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا، اور پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، مجھ لکھ لیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے جا رہی ہے، تو یہ وہی اعتماد تو نہیں ہے کہیں؟ نہ اس وقت بیس کے بغیر تھا یہ اعتماد، نہ آج ہے۔ آج ہماری جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت فرم ہے، اس لیے کہ جو لوگ ہیں اب ہمیں ریپرزینٹ کرنے جا رہے وہ الیکٹیبلز نہیں ہیں، وہ اڑنے والے پنچھی نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آئیڈیالوجی اور ویژن کے ساتھ۔ کئی نام میں آپ کو ایسے بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے 4 پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں، اب تحریک انصاف کے وہ آزاد امیدوار ہیں، اور محض اس لیے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاپولر ووٹ تحریک انصاف کا ہے اور ووٹ تو انہی کے ووٹ سے جیت سکتے ہیں، وہ اس لیے ہو سکتا ہے اسی لیے کھڑے ہوں اور اس کے بعد چینج کر لیں۔ میں اسد صاحب آپ کی بات سے ڈس ایگری، ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی ہوں، ہمارا پورا اعتماد ہے ان لوگوں میں، یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس صرف اقتدار پارٹی بین ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ خود اینٹیسپیکٹ کر رہے ہیں، پارٹی بین ہو جائے گی تو اس کے بھی ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں، ہم کریں گے، لازمی بات ہے۔ ہم پالیٹکس میں ہیں، ہم نے پالیٹکس میں سروائیو کرنا ہے۔ ریاست اپنا تشدد جو ہے وہ جاری رکھے گی، ہم پرسیویئر کریں گے، ہم
لاسٹ کریں گے ہم, ول گو تھرو دس ڈیفیکلٹ ٹائم, جتنی دیر بھی چلتا ہے چلیں. انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہے. مجھے بتائیے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کب کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس قسم کا تشدد, اس قسم کا جبر, اس قسم کی پستائیت کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کسی اور پارٹی نے 9 مئی بھی تو نہیں کیا تھا نا. ہم نے نہیں کیا. ہم تو پہلے دن سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کروائیں. کیوں ریاست انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں کرا رہی؟ کیوں؟ کون سی انکوائری ہے؟ یہ جو مقدمات چل رہے ہیں, چالان پیش ہو رہے ہیں, وہ سارے لوگ جیلوں میں ہیں. انکوائری آپ اس کو جو ایکٹ ہوتے ہیں ہماری کورٹس میں, ان کو آپ انکوائری کہتے ہیں؟ جس طریقے سے خان صاحب کو پنش کیا گیا, ووٹ کیا گیا, کیا یہ سے کوئی چیز اور ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو پولیٹیکل نیریٹو ہے. کیا مت؟ نو اٹ از ناٹ, اٹ از لیگل نیریٹو. آپ بات کریں کسی ایسے بندے سے جو جورسپروڈنس کو جانتا ہے. آپ یہ کیسز نکلیں گے نا, آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, آگے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے, کیا اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کس بیسس کے اوپر یہ ساری, جس آپ نے دیکھا نہیں, آپ جاتے نہیں رہے کورٹ میں کہ کس طریقے سے کنڈکٹ کیا گیا. 8 بجے صبح کر کے رات کو 12 بجے تک کیس. اگر آپ جیت گئے تو آپ ریاست کے ساتھ ایک اور محاذرائی شروع کر دیں گے؟ ہم بالکل ریاست کے ساتھ, نہ ہماری محاذرائی تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. ٹھیک, بالکل نہیں. ریاست کے ساتھ ہماری محاذرائی ہو ہی نہیں سکتی. ریاست کے ساتھ کوئی لڑ ہی نہیں سکتا, نہ لڑنا چاہیے. چلیے بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر, اب پولنگ میں رہ گئے ہیں صرف 2 دن اور آخری مراحل چل رہے ہیں الیکشن کیمپین کے. پیپلز پارٹی نے مجموعی طور پر بہت شاندار کیمپین کی ہے پنجاب میں, اور بلاول صاحب تو یہ کہتے بھی ہیں کہ جتنی میں نے پنجاب میں کیمپین کی ہے اتنی نون لیگ نے آ کے سندھ میں تو نہیں کی ہے. ایک بھی جلسہ نہیں کر سکی سندھ میں بڑا. میرا اب سوال یہ ہے کہ فائنلی اب آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ 8 تاریخ کو اٹس پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این اور اٹس پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی؟ انفیکٹ پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو فیلڈ میں نہیں ہے, اس کے تو انڈیپینڈنٹس کنٹیسٹ کر رہے ہیں جی. اور چیئرمین نے بھی کہا کہ اب مقابلہ شیر اور تیر کا ہے اور انشاءاللہ تیر کامیاب ہوگا. اور یہ بات چیئرمین بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے پی ٹی آئی کے, وہ الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو نئے آزاد لڑ رہے ہیں ان پہ تو قانونی پابندی بھی نہیں ہے. ان پہ اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ منسلک رہیں گے؟ اس لیے چیئرمین بلاول نے بھی کہا اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کا راستہ روکا جائے, وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہ بنے, تو پھر آپ اپنا ووٹ آزاد کو دے کے خراب نہ کریں, آپ سیاسی جماعت کو ووٹ دیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو نون کا راستہ روک سکتی ہے. لیکن بخاری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ چلیے میں نے پی ٹی کا نام اسی لیے لیا تھا کہ وہ بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ تو کرتے ہیں, اگرچہ ان کے آزاد امیدوار اترے ہوئے ہیں میدان میں, اور وہ آزاد امیدوار بھی عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں اس تشریح کے لیے کہ جی ہمیں آزاد نہ کہا جائے, ہمارا صرف نشان لیا گیا, ہم ہیں ایک پارٹی ہی کے ممبر. لیکن فرض کیجئے جیت جاتے ہیں اور عدالت سے یہ رجوع کرتے ہیں اور کوئی ایسا راستہ نکل آتا ہے کہ یہ پارٹی کے ممبر کے طور پر ہی پارلیمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں, تو پھر تو جو بلاول صاحب کا ابھی فلسفہ ہے سیاسی طور پر یا جس طرح سے وہ فورسی کر رہے ہیں وہ تو غلط ثابت ہو جائے گا, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس بھی یہ آپشن تو موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپنے حق میں فیصلہ لے سکیں. دیکھیں, آپ یہ سوال آپ کا ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. آپ کہتے ہیں فرض کر لیں, فرض کی بات ہی کرتے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی آج ہے نا آج اس کی بات کر لیتے ہیں. اس کی بات تو بڑی واضح ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پاس بطور سیاسی جماعت کوئی ایم این اے نہیں ہوگا, کیونکہ بطور سیاسی جماعت وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہی. جب وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہی تو ان کی وہاں پہ ایگزسٹنس کیسے ہوگی نیشنل اسمبلی میں پروونشل اسمبلی میں؟ ایگزسٹنس تو تب ہوتی ہے کسی پارلیمانی پارٹی کی کہ جب اس کے انتخابی نشان پہ بندے منتخب ہو کے آئیں اور وہاں پہ وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرے. یہ تو آزاد ہے لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی. تو یہ آیا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کریں گے
جب وہ سٹیج آئے گی تو اس وقت ہم ایگزامن کریں گے. صحیح ہے, لیکن بخاری صاحب اگر میں فرض کر رہا ہوں کہ یہ منظر پی ٹی آئی کے حق میں ایک سچویشن بن سکتی ہے عدالت میں جا کر, تو آپ بھی تو فرض ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ لوگ جیت کے پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے والے چھوڑ گئے چلے گئے جو اب ہیں یہ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں, تو آپ بھی تو یہ فرض ہی کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے اور اپنی آزاد حیثیت برقرار نہیں رکھیں گے. ہو سکتا ہے وہ آزاد حیثیت میں ہی پارلیمنٹ میں بیٹھیں. یہ فرض نہیں کر رہے ہیں, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, کہ جس طرح ان کے الیکٹڈ بندے چھوڑ کے ود ایکسیپشن آف فیو ان کا چیف منسٹر, ان کے فیڈرل منسٹرز, ان کے ممبر نیشنل اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے, تو کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ آنے والے جو ہے جن پہ کوئی سیاسی دباؤ ہوگا اس کے علیحدہ بات, لیکن جن پہ کوئی قانونی اور آئینی قدغن نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں جائیں, تو وہ تو پریفر کرے گا جو ایم ایل اے بن کے آتا ہے نا, الیکشن لڑ کے آتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھے, بالخصوص جو آزاد آتا ہے. تو آزاد والا تو پھر ٹریجری بینچز میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا, تو آبویسلی جو جماعت حکومت بنائے گی اسی کے ساتھ آئے گا. صحیح. بخاری صاحب اس بات میں تو پیپلز پارٹی کو, بلاول صاحب کو کوئی بھام نہیں ہے نا کہ نون لیگ اگر چوتھی مرتبہ بھی اپنا وزیراعظم لے کر آئے گی تو ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی, کیونکہ پہلے 3 مرتبہ نہیں نکال سکے, اب بھی نہیں نکال سکتے. اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے نا کہ نواز شریف صاحب یا پیپلز یا نون لیگ کا کوئی بھی وزیراعظم مسائل حل نہیں کر سکتا. آبویسلی یہ دیکھیں نا جی, ان کو ایک اپرچونٹی ملی 16 ماہ کی, اس میں آپ پرفارم کر کے دکھاتے. ان کی پرفارمنس زیرو ہے, اور اس کے لیے کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں بھی وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن ہم نے جو منسٹری ہمارے پاس تھی ہم نے اسٹیبلش کیا, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیبنٹ میں ڈیسیژنز میجورٹی سے ہوتے ہیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو, ہم نے جب بھی ان سے ڈفر کیا میجورٹی ان کے ساتھ تھی, تو الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ڈیسیژن آف دی کیبنٹ. بخاری صاحب آپ نے فرمایا کہ نون لیگ کی ناقص کارکردگی کا بوجھ ہمیں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے, لیکن آپ نے کہا کہ جو وزارتیں ہمارے پاس تھیں اس میں ہم نے پرفارم کیا. لیکن یہ ایک تخفیف غربت کی, یعنی پاورٹی ایلیویشن کی وزارت پیپلز پارٹی کے پاس تھی, شاہجہاں مری صاحبہ کے پاس, اور آٹے کا تھیلا 20 کلو کا تھیلا 1092 روپے سے بڑھ کر 2659 روپے کا ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وزارتیں آپ کے پاس تھیں اس میں یعنی غربت کا خاتمہ ہونے کے بجائے بڑھ گیا, تو اس پہ بھی نون لیگ اثر انداز ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میرا خیال ہے آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے. منسٹری آف انڈسٹری جو تھی وہ ہمارے پاس نہیں تھی. پاورٹی ایلیویشن کا کنسیپٹ اور ہے, ٹو فیسیلیٹیٹ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں ان کو بی ایس پی فنڈ فراہم کرنا, ان کو کوئی مالی سہولت فراہم کرنا. یہ پاورٹی فنڈ جو ہمارے پاس تھا وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے استعمال ہوتا رہا. آٹا سستا کرنا, کموڈیٹیز منگانا, یہ کامرس منسٹری کا کام, ان کا کام تھا, انڈسٹریز کا کام تھا, ایگریکلچر منسٹری کا کام تھا, کہ تاکہ ایگریکلچر جو پروڈیوس ہے اس کو بڑھایا جا سکے, ان پٹ جو ہے اس میں کمی کی جا سکے. تو وہ تو ہمارے پاس تھی. آپ میرا خیال ہے اٹ از اے مسکنسیپشن ان یور مائنڈ پاورٹی ایلیویشن کے بارے میں. ہاں چلیے ٹھیک ہے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنا کوئی رول کسی اور سیاسی جماعت جو اگر وہ وزیراعظم بنا کر بیٹھی ہے تو اس میں رول اپنا پلے نہیں کر سکتی تھی, اور وہ نہیں کر سکی. تو سر اس کا مطلب تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی سچویشن نمبر ٹیبل کی پر بنتی ہے بورڈ کے اوپر کہ جہاں پر نون لیگ اپنی حکومت بنانے میں جو ہے وہ کے قریب ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی, تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہیں دے گی, کہیں گی جناب آپ بنائیں نہ بنائیں ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت ہی بنائیں گے, کیونکہ ہم تو پرفارم ہی نہیں کر سکتے آپ کے ساتھ مل کر. قطر میرے چیئرمین نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ دیر از نو چانس کہ ہم ان کے ساتھ کولیشن میں بیٹھے. آبویسلی چانس تو یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی لیڈ ٹیم ہوگی کولیشن گورنمنٹ کی, جہاں پہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور وہاں دیگر جماعتوں سے ہم رجوع کریں گے. صحیح ہے. بخاری صاحب اب چونکہ 2 دن رہ گئے ہیں, ہوم ورک سب نے مکمل کر لیا ہے, کتنی سیٹیں پیپلز پارٹی حاصل کر پا رہی ہے؟ 100+. سر میں پھر آپ سے نہایت ادب کے ساتھ سوال کروں گا کہ پنجاب سے کتنی سیٹیں آئیں گی, کیونکہ اگر آپ سندھ سے سیٹیں 50 بھی لے لیتے ہیں تو آپ کو مزید 50 سیٹیں چاہیے 100+ کرنے کے لیے. یہ اس لیے ہے نا کہ
ہمیں سندھ سے اس دفعہ ہمیں سیٹیں زیادہ ہوں گی، ہماری بلوچستان سے سیٹیں ہمیں ملیں گی، اور ہمیں KPK سے سیٹیں ملیں گی، اور ہمارا ایسٹیمیٹ ہے ان بٹوین 35 to 45 سیٹس ہم پنجاب سے نکال لیں گے۔ سر جنوبی پنجاب سے آپ ٹارگٹ کر رہے ہوں گے زیادہ تر سیٹوں کو، یا انٹیریئر پنجاب سے بھی کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ الیکشن پیپلز پارٹی کا جو لاہور میں ہو رہا ہے اور گجرات میں ہو رہا ہے، جو انٹیریئر پنجاب ہے، کتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں عوام سے کہ آپ پیپلز پارٹی کی طرف لوگ آئیں گے؟ آبویسلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ PMLN کو ریورس لگ چکا ہے پنجاب میں۔ آپ اسلام آباد کی سیٹوں کا دیکھ لیں، آپ پنجاب کا دیکھ لیں، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ PML جو ہے نا وہ گھبراہٹ کے عالم میں لاہور میں بھی، اور جس گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس پہ حملہ بھی کیا ہے، یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے۔ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے بانٹ رہے ہیں لوگوں میں، لاہور میں عطا تارڑ صاحب نے الزام لگایا ہے ووٹ خرید رہے ہیں۔ الزام لگایا نا، اسے کہ ثبوت پیش کرے ECP پہ جا کے، قانون موجود ہے کہ کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو نہیں ہوگا، جائے کمپلینٹ لانچ کریں، ایویڈنس دیں، جی اپنے ایویڈنس کو اسٹیبلش کریں وہاں پہ۔ خالی پریس کانفرنس کرنے سے، الزام لگانے سے، الزام تو اور بھی لوگ ہم پہ لگاتے رہے بڑا عرصہ، لیکن کبھی اسٹیبلش نہیں ہوا۔ ہم پہ الزام لگنے شروع ہوئے 90s سے، آصف علی زرداری پہ الزام لگنے لگے، آج تک کوئی کنوکشن نہیں ہے، سب مقدمات سے بری ہے۔ محترمہ پہ الزام لگتے رہے، محترمہ بری ہیں۔ بخاری صاحب ہم اپنی گورنمنٹ کے درمیان تو بھی کبھی بری نہیں ہوئے۔ جی اچھا بخاری صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ایسے ہی جہانگیر صاحب نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر دیا کہ وہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور ہم ان کے سپورٹ میں جائیں گے۔ آپ کو بھی تو ضرورت جہانگیر صاحب ہی کی پڑے گی، اگر آپ حکومت بنانے کے جاتے ہیں، 100 سیٹس آپ لیتے ہیں آپ کے بقول، تو آپ کو ضرورت پڑے گی استحکام پاکستان پارٹی کی۔ تو ایسے میں انہوں نے اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دی ہے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائیں گے۔ دیکھ لیں گے نا ان کے کینڈیڈیٹ کتنے کھڑے کیے، ذرا ان سے سوال کریں، نیشنل اسمبلی کی کتنی سیٹوں پہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں؟ 7 سر 14 تو کھڑے کیے ہیں، لیکن کتنے جیتیں گے؟ 14 کھڑے کیے ہیں، لیکن وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار جو تحریک انصاف کے جیت کے آئیں گے وہ بھی انہیں کو جوائن کر لیں گے، تو 40-50 بنا لیں گے وہ MN اپنے۔ اب ان کا جہاز نہیں چلے گا، سمجھ آ گئی؟ اب وہ لوگ اس جماعت کی طرف آئیں گے جو حقیقی معنی میں حکومت بنائے گی۔ سر یہ جہاز کراچی سے اڑے گا اس دفعہ، لودھران سے نہ اڑا تو؟ لیکن کراچی سے اڑے گا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو اپوزیشن کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اور پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ 2008 میں ہم 128 ممبروں کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ بنا لی، وہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ہم فائنل اسٹریٹجی اناؤنس کریں گے جس دن 8 فروری کا رزلٹ ٹیبل پہ ہوگا، پارٹی پوزیشن سامنے آ جائیں گی۔ تو ہم پولیٹیکل ہے، میری لیڈرشپ ویژنری لیڈرشپ ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لے گی۔ بخاری صاحب ایک الزام آپ عطا تارڑ کے الزام کا جواب دے رہے تھے، لیکن ایک الزام مختلف نوعیت کا رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی لگایا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں آپ ان کو فنڈ کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آزاد امیدوار جیتیں اور کمٹمنٹ لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شمولیت کریں گے۔ تو کیا پیپلز پارٹی پہلے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ کس کو جتا کے ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے؟ ہم تو نہیں جیت سکتے، لیکن آزاد جیتے اور یہاں پر ہمارے ساتھ مل جائے۔ میرا خیال آپ بھی رانا ثناء اللہ کے بیان سے کوئی زیادہ مطمئن نظر آ رہے ہیں اور اس کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ بابا میں نے کہا نا عطا تارڑ کو الیکشن کمیشن میں جائے، میں رانا ثناء اللہ کو بھی کہتا ہوں جاؤ الیکشن کمیشن جاؤ نا، ہمت کرو، اسٹیبلش کرو، ہوا میں باتیں کرتے ہو۔ صحیح ہے۔ تو بخاری صاحب فائنلی یہ میں ذرا تحریک انصاف کے سابق چیئرمین یا بانی چیئرمین جو ابھی ان کے فیصلے آئے ہیں عدت کے معاملے کا اور مختلف طرح کے جو فیصلے ان کے سزاؤں کے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ کو پولیٹیکل اس پر انالیسس یا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں، اور اگر کسی نے ملک کے قانون کا اس کو توڑا ہے یا جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پروسیکیوشن اسٹیبلش کرے اور فری اینڈ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے ہر سٹیزن کو۔ اور پھر یہ PTI کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کاؤنسلز کتنے ویجیلنٹلی ان کے مقدمے لڑتے رہے اور ان کی پرفارمنس کیا تھی،
اور ابھی ان کے پاس تو اور فورم بھی ہے, ایپلیٹ فورم بھی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو آن ٹیکنیکل گراؤنڈز واش آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اپرچونٹی عوام کے پاس ہونی چاہیے, عوام کسی سیاسی جماعت کو ایکسیپٹ کریں یا مسترد کریں. سر ایک طرف بخاری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے آزاد امیدوار ہیں, ان کو ووٹ نہ دو, ووٹ ضائع ہو جائے گا, ان کے پارلیمنٹ میں کوئی وجود نہیں ہے یا کوئی پارٹی نہیں بچی ہے. تو آپ کو تو پیپلز پارٹی سے بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ یہ کہتے کہ جی بلے کا نشان چھینا نہیں جانا چاہیے تھا پی ٹی آئی کا, اور ہم بلے کے نشان کے ساتھ مقابلہ کرتے. یہ موقع پیپلز پارٹی نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات میرے منہ میں تو نہ ڈالیں, نہ میں آپ کی بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. میں تو بڑا سمپل کہہ رہا ہوں کہ قانون الیکشن ایکٹ موجود ہے, اور الیکشن ایکٹ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک جو ان کا کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق کروانے ہیں, تو پھر انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ پھر ان کو اپرچونٹی ملتی تھی, کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ اگر وہ اپنا کیس لیگلی اسٹیبلش کورٹس پہ نہیں کر سکے, اس پہ میری غلطی ہے یا میری جماعت کی غلطی ہے؟ آپ اس کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے, وہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. پھر یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ تو نہ ہوا, پھر صحیح ہوا ان کے ساتھ. دیکھیں یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہے الیکشن ایکٹ کی یا کانسٹیٹیوشن کی ان کا پورا کرتے. پھر یہ قانون بنانے کی ضرورت کیا؟ اگر اس قانون پہ عمل درآمد نہیں کرنا تو پھر یہ پروویژن رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر چور کو سزا نہیں ملنی تو چوری کی سزا رکھنے کی ضرورت کیا؟ پھر مت بناؤ ایسا قانون. قانون تو اس کے لیے بناتے ہیں نا, اس پہ عمل درآمد ہو. اگر کوئی عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے کانسیکوینسز فیس کرے. صحیح ہے. آپ ویسے یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشنز اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں بہت فرق ہے, یعنی یہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوئے, باقی سب قانون کے مطابق ہوتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عدالتوں کی ورڈکٹ ہے, سپریم کورٹ کی ورڈکٹ ہے. صحیح. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ سے کرے, مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا نا, میں نے تو نہیں کیا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہا آپ نے. خواجہ صاحب کے فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کیا ہے, اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا ہے. خواجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. نہیں, یہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.